میں جب بھی اپنے دیور کے کمرے کی صفائی کرتی تو مجھے ہزاروں روپے پڑے ملتے۔ میں کسی کو نہ بتاتی اور وہ پیسے چھپا لیتی۔ یوں میں خوشی خوشی اس کے کمرے کی صفائی کر دیتی۔ دیور کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلتا۔ کچھ دن بعد دیور کی شادی ہو گئی، لیکن اب میں بہانے سے دیورانی کو کمرے سے باہر نکال کر صفائی کرتی۔ ایک دن دیورانی نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، لیکن اس وقت سچ میں میری جان نکل گئی جب وہ بولی، ایک شرط پر معاف کروں گی، اگر تم آج رات پھر۔ کہتے ہیں کہ کچھ معاملوں میں عورتوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، اور میری چھٹی حس تو تقریباً ہر دوسرے معاملے میں تیز تھی۔ کسی شخص کو دیکھتے ہی مجھے اس کی طبیعت کا پتہ چل جاتا۔ شادی کے بعد ناشتے کی میز پر جب میں نے اس 22 سالہ نوجوان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی، وہ کوئی عام انسان نہیں لگا۔ میرا دیور عمر ایک انتہائی غیر معمولی انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن گھر والے اکثر اسے تانے دیتے رہتے کہ تم گھر والوں سے بات چیت نہیں کرتے، تم انتہائی خشک مزاج انسان ہو، جبکہ مجھے وہ ایسا بالکل بھی معلوم نہ ہوتا، بلکہ جب بھی وہ مجھ سے ملتا ہنس کر ملتا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی، اس کی عزت دینے کا انداز ہی الگ تھا۔ میں اپنے دیور کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی۔ میری نیت بری نہ تھی، لیکن میرا دیور انتہائی شریف انسان معلوم ہوتا، سو میں اس سے کیوں نفرت کرتی، جبکہ میں نے دیکھا تھا کہ میرا دیور بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتا۔ میں جب بھی اپنی ساس کے ساتھ کچن میں کام کرتی، میرا دیور مجھے اشاروں اشاروں میں بلانے کی کوشش کرتا۔ میری جب بھی لڑائی ہوتی یا میں کسی بات پر پریشان ہوتی، تب بھی وہ مجھے ایسے ہی اشارے دیتا، جیسے وہ مجھ سے کوئی بات اکیلے میں کرنا چاہتا ہو۔ ایک دن سب گھر والے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، جبکہ میرا شوہر ابھی تک آفس سے نہیں آیا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کے باہر بنی گیلری میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اپنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے دیور نے ہاتھ سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی ضروری بات ہے جو کئی دنوں سے کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بلانے پر میں باہر گئی، دیکھا تو وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چھت کو جا رہا تھا۔ مجھے کچھ ڈر بھی لگا، لیکن میں اپنے دیور پر بھائیوں کی طرح مان رکھتی تھی۔ میں اس کے قدموں کا پیچھا کیا، اس کے ساتھ پیچھے چھت پہ چلی گئی۔ دیکھا تو میرا دیور میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کیا بات ہے عمر؟ میں نے وہاں پہنچتے ہی پوچھا۔ جلدی کرو، مجھے لگتا ہے تم کافی دن سے مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ میں نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ ہاں بھابی، میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میں جانتا ہوں بھیا جیب کے کافی کنجوس ہیں، وہ بلا وجہ پیسے خرچ نہیں کرتے، بلکہ وجہ ہو تب بھی وہ کسی کو روپیہ نہیں دیتے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں۔ آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو، آپ مجھے کہہ دیا کریں۔ عمر، تمہارا بہت شکریہ، لیکن تم جانتے ہو اس گھر کا ماحول کیا ہے۔ میں نے اس کی توجہ دلانا چاہی، کیونکہ میری ساس مجھے میرے شوہر سے بھی اس طرح بات نہ کرنے دیتی۔ وہ تو پھر میرا دیور تھا۔ نہیں نہیں، آپ فکر نہ کریں بھابی، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو اس گھر میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور ہاں، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتی۔ آپ ایسا کریں، ہفتے میں ایک بار میرے کمرے کی صفائی کر لیا کریں، الماری کے آس پاس سے اچھی طرح صفائی کریں، آپ کو اپنا انعام مل جائے گا۔ دیور نے مجھے شرارتی لہجے میں کہا تو میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے کوئی انعام دینا چاہتا ہے، کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس کی بات کو ہنس کر ٹال دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، مجھے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اگرچہ میں عمر سے کوئی غلط بات نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی رات کے وقت دیور کے ساتھ چھت پر کھڑے ہو کر اکیلے بات کرنا میرے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا تھا۔
اور پھر جب میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے میرا شوہر کھڑا ہے تو میرے تو قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی اور میری ٹانگیں کانپنے لگی جیسے کوئی مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن عمر بالکل پراعتماد کھڑا تھا۔ ماریا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی میرا دیور بول پڑا، بھیا، وہ بھابھی کو اپنے مائکے جانا تھا، گھر میں شاید سب مصروف تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں مائکے چھوڑ دوں۔ آپ بھی تو ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ عمر نے یک دم صفائی پیش کر دی، جبکہ مجھے اماں کے ہاں نہیں جانا تھا۔ شوہر نے مجھ پر ایک تصدیقی نظر ڈالی تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی اسد، مجھے مائکے جانا تھا۔ دراصل امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، سب گھر والے مصروف تھے تو میں نے سوچا عمر سے کہہ دوں، کیونکہ عمر تو اکثر فارغ ہی رہتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر عمر پر طنز کیا تاکہ میرے شوہر کو ہم دونوں کی بات چیت کے بارے میں کچھ شک نہ ہو۔ بہرحال عمر بھی سمجھ گیا تھا، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو مائکے جانے کا کہہ دیا تھا۔ کہنے لگے، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ شوہر کا انداز خطرناک لگ رہا تھا، لیکن اگر میں زیادہ پوچھتی تو بات مجھ پر ہی بن جاتی کہ اس کے دل میں چور تھا، جبھی یہ ڈر رہی ہے۔ خیر میں خاموش تھی، اسی کشمکش میں مبتلا کہ شوہر مجھ سے ناراض ہیں یا نہیں۔ میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنی ماں کے گھر پر تھی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرے شوہر نے میری اماں سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی بیٹی آپ کے لیے پریشان ہو رہی تھی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ اماں کے گھر رہ کر ان سے ملنے کے بعد مجھے اپنے شوہر کی یاد ستانے لگی، لیکن میں انہیں کیسے کہتی کہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ اسی دوران اماں نے مجھے خوشخبری دے دی کہ بیٹا، تمہاری چھوٹی بہن عریج کی اگلے مہینے منگنی ہے۔ ہم نے ایک شریف لڑکا دیکھ کر تمہاری بہن کی بات پکی کر دی ہے، اب تم منگنی میں لازمی شرکت کرنا۔ ہم تمہیں اسی لیے زحمت نہیں دیتے کہ تمہارے سسرال والے یہ باتیں پسند نہیں کرتے، ورنہ رشتے کے وقت تمہیں بھی بلاتے۔ میری اماں معذرت خواں تھی، جبکہ مجھے اور کسی بات سے زیادہ اگلے مہینے آنے والی منگنی کی تقریب میں پہنے جانے والے کپڑوں کی فکر تھی۔ جب بھی کوئی تقریب ہوتی میں اسی وجہ سے پریشان ہو جاتی۔ بہرحال خوش قسمتی سے اگلے ہی دن میرے شوہر کا فون آ گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے، کہنے لگے مجھے ٹرپ پر جانا ہوگا، میری کمپنی نے مجھے ملیشیا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، مجھے پورا 1 مہینے کے لیے ملک سے باہر رہنا پڑے گا، تم آج ہی آ جاؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ آخری لمحات اچھے سے گزار سکوں۔ شوہر کی بات سن کر میں خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ میرے شوہر نے وعدہ کیا کہ واپسی پر وہ میرے لیے ڈھیروں تحفے تحائف لائیں گے اور میری بہن کی منگنی میں مجھے سونے کی انگوٹھی بنوا کر دیں گے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ میں خوشی خوشی شوہر کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ میں نے انہیں محبت اور دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ انہوں نے بھی مجھ سے ہزاروں وعدے کیے اور وہ پردیس چلے گئے۔ یہ 1 مہینہ میں نے کیسے کاٹا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اسی دوران میری اور عمر کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی معقول نوجوان تھا، وہ گھر کم ہی آتا اور اگر آتا بھی صرف اپنے کمرے میں بند رہتا۔ عمر کی وجہ سے گھر والے اکثر پریشان رہتے کیونکہ وہ راتوں کو لیٹ گھر آتا تھا، جبکہ میرے شوہر ہمیشہ وقت پر گھر آیا کرتے تھے۔ خیر 1 مہینے کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے میرا ایک بھی وعدہ پورا نہ کیا، بلکہ ان کے کچھ کاروباری نقصان کی وجہ سے یہ پہلے سے بھی زیادہ مجبور ہو گئے تھے۔ میرے پاس جو پیسے جمع تھے مجھے وہ بھی اپنے شوہر کو دینا پڑے۔ مجھے بہت دکھ تھا اور پریشانی بھی کہ میں اپنی بہن کی منگنی میں سونے کی انگوٹھی تو دور کی بات ایک اچھا سا جوڑا بھی نہیں پہن سکتی۔ شوہر نے مجھ سے جمع پونجی بھی لے لی تھی
نہ جانے کیوں اچانک انہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کا خیال آیا۔ اسی دوران میری بہن کی منگنی کے دن قریب آ گئی۔ میرے شوہر کے حالات ایسے تھے کہ میں ان سے روپے مانگ نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر ایسا کیا تو خواہ مخواہ مجھ پر غصہ ہوں گے۔ یہ شام کا وقت تھا جب اماں نے مجھے بتایا کہ پرسوں بہن کی منگنی ہے، تم کل ہی آ جاؤ، گھر میں کچھ تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میرے پاس تو بہن کی منگنی میں پہننے کے لیے کوئی بھی اچھا جوڑا نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے میری نظر دیور کے کمرے پر پڑی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی ایک مہینہ پہلے کی گئی بات یاد آ گئی۔ پھر میں نے سوچا اس نے تو مجھے اپنے کمرے کی صفائی کرنے کا کہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کچن سے جھاڑو لیا اور دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر الماری کے قریب جھاڑو لگانے لگی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب الماری کی ایک خاص حصے پر جھاڑو مارنے سے وہاں سے 5,000 کے 4 نوٹ گر پڑے۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے جلدی سے وہ پیسے لے کر اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ دیے۔ اتنے میں میری ساس دروازے میں کھڑی مجھے گھورتی ہوئی کہنے لگی، بہو، کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ یہ سن کر میری تو جان نکل گئی۔ ساس نے مجھے کہیں وہ 5,000 روپے کی 4 نوٹ اٹھاتے دیکھ تو نہیں لیا؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یا اللہ، اب میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ تمہیں احساس ہے بیٹی کہ عصر کے بعد کمرے سے جھاڑو لگانے سے گھر میں برکت نہیں رہتی۔ تمہیں 100 بار کہا ہے صبح سویرے صفائی کیا کرو۔ ساس کی آخری بات نے جیسے مجھے کسی جلتے صحرا سے نکال کر ٹھنڈے علاقے میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ انہیں میری حقیقت پتہ نہیں چلی، ورنہ نہ جانے وہ کیا کہتی۔ ان کی بات پر میں سر ہلاتے ہوئے جھاڑو ایک کونے میں رکھا اور باہر آ گئی۔ ویسے مجھے بھی اس کمرے کی صفائی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ تو پیسوں کی وجہ سے میں یہاں آ گئی تھی، جو مجھے یہاں جھاڑو لگانے سے ملنے تھے۔ خیر میں نے خوشی خوشی ان پیسوں سے ایک اچھا سا جوڑا لیا اور بہن کی منگنی میں شرکت کرنے پہنچ گئی۔ سب نے میرے جوڑے کی بہت تعریف کی، جبکہ اس کے لیے میں اپنے دیور کی شکر گزار تھی کہ اس برے وقت میں وہ میرے اتنے کام آیا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اپنی بہن کی منگنی سے فارغ ہو کر جب میں واپس اپنے سسرال گئی تو میرا دل دیور کے لیے احساس تشکر سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ گھر میں نہیں تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اسی دن مجھے میری ساس نے بتایا کہ تمہاری نند شام کو گھر آئے گی، تم اچھا سا کھانا بنا لو۔ اتنے دن کے بعد سسرال گئی تھی۔ میری ساس نے میرا کوئی استقبال کرنا تو دور کی بات، مجھ سے میرا حال تک نہیں پوچھا اور نند کے لیے ڈھیروں کھانے بنانے کا آرڈر دے دیا۔ بہرحال میں نے کھانے کے لیے مسالہ وغیرہ تیار کرنے لگی۔ شام کو جب سب کچھ تیار ہو گیا تبھی میرا دیور عمر میری نند کو لے کر گھر میں داخل ہوا۔ وہ صبح کا غائب تھا، ابھی گھر آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں اسے شکریہ کہنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کھانا لگا دیا۔ پانی لینے کچن میں گئی تو میرا دیور بھی وہیں کھڑا تھا، شاید وہ ہاتھ دھونے آیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ عمر بھائی، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ میں جانتی ہوں آپ نے وہ پیسے جان بوجھ کر الماری میں رکھے تھے تاکہ میں وہاں سے لے کر اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ارے بھابھی، آپ میری بہنوں جیسی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور وہ پیسے تو آپ جب چاہیں وہاں سے نکال سکتی ہیں۔ سمجھیں کہ آپ کے لیے میں نے چھوٹا سا بینک بنا دیا ہے، آپ کی ہر ضرورت وہاں سے پوری ہو جائے گی۔ بھائی، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ۔ میں تمہاری خدمت کرنا چاہتی ہوں، تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی بات ہے بھابھی تو آپ میرا ایک کام کریں، میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیں جو بالکل آپ جیسی ہو۔ میں اب گھر بسانا چاہتا ہوں۔
اپنی باہر کی زندگی گزار کر تنگ آ چکا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ عمر نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اب جو لڑکی میرے لیے ڈھونڈے انتہائی دیندار ہونی چاہیے، جو مجھے سیدھے راستے کا مسافر بنا دے۔ کیا مطلب؟ تم کون سا ابھی کوئی برے راستے پر چل رہے ہو؟ تمہاری زندگی بہت اچھی ہے، تم کئی لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ میں نے عمر کو تسلی دی تو وہ اداس سا ہو گیا، لگتا ہے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہا تھا۔ میں نے اس کی بات دل میں رکھ لی اور دل میں ٹھان لیا کہ میں اپنے دیور کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ دیور کی شادی کے بعد وہ الماری کے پاس کہاں جانے دے گی؟ میں تو اس کمرے کی صفائی بھی نہیں کر سکوں گی، کیونکہ بیوی کے آنے کے بعد بھابی کا حق نہیں بنتا کہ وہ دیور کے کام کرے۔ بہرحال اپنی خود غرضی کی وجہ سے میں اپنے دیور کا گھر نہیں اجاڑنا چاہتی تھی۔ میں اتنی خود غرض نہیں تھی۔ میں نے اپنی امی سے بات کر لی کہ میں اپنے دیور کے لیے مناسب رشتہ دیکھ رہی ہوں۔ میری امی کہنے لگی، تمہاری نظر میں ردا کیوں نہیں آئی؟ ردا خوبصورت اور دیندار ہے، گھر کے کام کاج بھی جانتی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ دیورانی کے طور پر وہ تمہیں تنگ بھی نہیں کرے گی، بس تم اپنے دیور کی رضامندی معلوم کر لو، پھر ہم اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ امی نے اپنی شاگرد ردا کی بات کی تھی۔ ردا کچھ عرصے سے امی کے پاس قرآن پاک پڑھنے آیا کرتی تھی۔ ردا بہت اچھی لڑکی تھی۔ یہ ہمارے محلے کے انتہائی شریف النفس آدمی کی بیٹی تھی۔ ہم نے اس کا رشتہ مانگنے میں دیر نہیں لگائی، کیونکہ میرے دیور کو میرے انتخاب پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ تھا۔ ردا کے والد نے میرے دیور کے بارے میں کچھ معلومات کی اور پھر ہمیں رشتہ دینے کے لیے حامی بھر دی۔ محلے کے سب لوگ حیران تھے۔ ردا اس قدر دیندار اور خوبصورت لڑکی تھی کہ اس کے لیے کئی معقول رشتے لائن میں لگے ہوئے تھے، جبکہ میرا دیور کوئی خاص کام بھی نہیں کرتا تھا، بس اپنے بھائی کی دکان پر ہاتھ بٹاتا اور زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بتاتا۔ یہ تو ردا کے والد کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ہم نے بھی سوچ لیا کہ ہم ردا سے جہیز کے نام پر ایک چیز بھی نہیں لیں گے۔ اس کے والد نے بنا کسی مال کے اور لالچ کے اپنی بیٹی ہمیں دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ردا میرے دیور کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ ہم سب اسے دیکھتے تو ماشاءاللہ کہتے۔ وہ واقعہ ہی چاند کا ٹکڑا تھی، بے انتہا خوبصورت۔ میں نے اپنے دیور سے مذاق میں کہا، دیور جی، اب تو ردا جیسی خوبصورت بیوی آپ کے پاس ہے، امید ہے کہ آپ کے سارے راستے سیدھے کر دے گی۔ میری بات پر میرے دیور نے ناگواری کے ساتھ کہا، بھابی، آپ ردا کو اپنی دیورانی زیادہ اور میری بیوی کم سمجھیے گا۔ میں نہیں چاہتا آپ ہمارے بیچ کی کوئی بھی بات ردا کو بتائیں۔ وہ انتہائی شریف گھرانے کی لڑکی ہے۔ بہرحال میں اگر جانتا ہوتا کہ ردا اتنی شریف ہے تو میں اس سے کبھی شادی نہ کرتا۔ میرے دیور نے پرسرار لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم ردا کے بارے میں پہلے سے جانتے ہو؟ نہیں بھابی، لیکن اب جان گیا ہوں۔ کاش کہ میں تھوڑا اور دیکھ لیتا کہ ردا کس گھر کی لڑکی ہے تو میں اس سے شادی نہیں کرتا۔ بہرحال آپ نے میرے لیے اتنی اچھی کوشش کی، میں اس پر ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ دیور کی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ردا میں ایسی کیا خرابی اور خامی تھی کہ وہ اس شادی سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا؟ میرے دل کو پچھتاوا ہونے لگا۔ میں نے اماں سے 100,000 بار پوچھا کہ ردا میں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اور کیا کہہ سکتی تھی، جبکہ ردا بظاہر ایک خوبصورت اور کامل لڑکی نظر آتی۔ کچھ دن گزرے، مجھے پیسوں کی شدید ضرورت آن پڑی، مگر میں عمر کے کمرے میں نہیں گئی۔ میں جانتی تھی کہ عمر کی بیوی اب اس کے کمرے میں قابض ہے اور میرا وہاں جانا پسند نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی سلام دعا کے بہانے عمر کے کمرے میں گئی۔ عمر اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس کی بیوی کسی عام سی صاف صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرا حال چال پوچھنے لگی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر سخت پریشانی تھی۔
میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہے اور اس کے والد جہیز کے لیے بہت پریشان ہیں کیونکہ چھوٹی بہن کے سسرال والوں نے بھاری جہیز کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر میں نے ردا کو وہ راز بتانے کا فیصلہ کیا جو مجھے میرے دیور نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ میں نے ردا سے کہا، میں تمہیں ابھی جادو دکھاتی ہوں، تم جاؤ اور جھاڑو لے کر آؤ۔ ردا جلدی سے جھاڑو لے کر آئی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں نے قانون کے خزانے کا ذکر کر دیا ہو۔ میں نے وہ جھاڑو 2-3 بار الماری پر مارا۔ اس میں سے اچھے خاصے روپے نکل آئے۔ وہ پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، جبکہ میری دیورانی تو اس قدر حیران تھی کہ وہ مجھ پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتی کہ بھابھی دیکھ لیں، یہ پیسے نقلی نہ ہوں۔ میں نے اسے بار بار یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ پیسے 100% اصلی ہیں۔ تمہاری شادی سے پہلے بھی میں ایسے کئی نوٹ استعمال کر چکی ہوں، لیکن تم یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتانا۔ ردا نے قسم کھا لی کہ وہ اپنے شوہر کو اس بات کا نہیں بتائے گی، نہ ہی اسے علم ہونے دے گی۔ میں بہت خوش تھی۔ ردا وہ پیسے لے کر اپنے مائکے چلی گئی۔ شام کو عمر گھر آیا اور ردا کا پوچھنے لگا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ میں نے تمہاری بیوی کو تمہاری الماری سے کچھ پیسے نکال کر دیے تھے کیونکہ وہ بہت مجبور تھی، اور پھر جب تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں تو پھر اپنی بیوی سے چھپانے کی کیا تک بنتی ہے۔ یہ سن کر میرے دیور کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگا۔ ارے بھابھی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا۔ آپ نے تو میرے دشمن کی بیٹی کے سامنے میری ساری حقیقت کھول دی۔ کیا مطلب؟ کیا ردا کے والد تمہارے دشمن ہیں؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ تو اور کیا بھابھی، وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر ہیں۔ آپ کو اس بارے میں نہیں پتا، لیکن وہ ہم جیسے چوروں کو پکڑنے کے ماہر ہیں۔ اب انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں وہ نوٹ دیکھے ہوں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات پوچھی ہوگی۔ جانتی تو ہیں اب پولیس والے کتنے شکی ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، کیا تم لوگوں کے گھر میں چوریاں کرتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بھابھی، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ اتنے پیسے میں اپنی الماری میں کہاں سے رکھتا ہوں؟ میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں سوائے لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے ردا کے والد میری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا بھابھی۔ دیور کی حقیقت سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی حقیقت چھپائے پھر رہا ہے۔ میں نے دیور کو ایک بات کہی جس پر سختی سے علم کیا۔ دیکھو عمر، اللہ تعالیٰ انسان کی خطائیں دنیا کے سامنے تب تک نہیں لاتا جب تک وہ ان سے توبہ کرتا رہے اور انہیں چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیا رکھے۔ اللہ دنیا کے سامنے انسان کی خطائیں تبھی لاتا ہے جب وہ اس کا حکم نہیں مانتا اور بار بار ایک ہی گناہ کرتا ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت مسجد میں جاؤ، اس جرم سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، اور اس کے بعد تم کبھی چوری نہ کرنے کا ارادہ کر لو۔ میرے دیور نے میری بات مان لی اور اسی وقت وضو کر کے مسجد چلا گیا۔ خدا جانے اس نے کیا منت مانی۔ ردا کے والد کو ردا پر کوئی شک نہیں ہوا۔ ردا نے بھی انہیں یہی بتایا کہ پیسے اس کے شوہر نے نہیں بلکہ اس کی بھابھی نے دیے ہیں۔ اللہ نے عمر کے راز پر پردہ ڈالا تو اس نے بھی ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اب میرا دیور ایک انتہائی شریف انسان ہے۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کر رکھا ہے اور میری دیورانی کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا ہے۔ شاید یہ ایک نیک پرہیزگار عورت اور اس کے باپ کی دیانتداری کی برکت ہے کہ ایک بگڑا ہوا شخص کچھ مہینوں میں ہی بدل گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔